بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی کا حضرات، آج مورخہ 24 اگست علامہ اقبال لائبریری ہال میں اقبال احمد ساجد صاحب کے زیر سرپرستی ایک عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں جشن آزادی پاکستان کے حوالہ سے شعراء حضرات نے اپنے وطن عزیز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تو آئیے آپ کو اس مشاعرے کا حال احوال بتاتے ہیں۔ شکریہ۔ رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم علیہ رحمت کی انتھک محنتوں کا کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج اصل میں آج کا یہ مشاعرہ انہی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، یہ جو مقصد تھا ہمارا مشاعرے کا یہی تھا کہ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کریں، ان کی خدمات کو سلام پیش کریں۔ آج اس مشاعرے کے جو آرگنائزر ہیں وہ ایک غزل کی کتاب کے مصنف ہیں، 2 نعتیہ مجموعے ان کے چھپ چکے ہیں، ایک رسالہ جو سرمد کے نام سے نکالتے ہیں، ان کی اردو ادب کے لیے بہت سی خدمات ہیں، عرصہ دراز سے وہ اپنی خدمات کو بلا تعطل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر طرح میں اب انہیں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اقبال احمد ساجد صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن کے حوالے سے ایک دعائیہ چند ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یا رب تیرے پاک وطن کو سرسبز و شاداب بنا، یا رب تیرے پاک وطن کو سرسبز و شاداب بنا، اس کے سوکھے دریاؤں کو پھر سے تو پایاب بنا، اچھا ہے، پھر سے حرکت پیدا کر دے میرے شیر جوانوں میں، کیا کہنے ہیں؟ پھر سے حرکت پیدا کر دے میرے شیر جوانوں میں، ان کے خوابیدہ جذبوں کو مانند سیماب بنا۔ کیا کہنے ہیں؟ مفت میں کب ملا کرتی ہے منزلیں، مفت میں کب ملا کرتی ہے منزلیں، ہم یہاں ایک قیمت چکا کے آئے کہ خوابوں کی تو نے تعبیر تو کر دی ہے قائل، اقبال کے خوابوں کی تو نے تعبیر تو کر دی ہے قائل، ان حاکم چور لٹیروں نے تعبیر کو چکنا چور کیا، ان حاکم چور لٹیروں نے تعبیر کو چکنا چور کیا، انگریز یہاں سے جا بھی چکے پر اب بھی سازش باقی ہے، کیا کہنے یہاں سے لکھ گئے اپنے لہو سے جو وطن کی داستان، مٹ نہیں سکتے زمانے سے کبھی ان کے نشان، لکھ گئے اپنے لہو سے جو وطن کی داستان، چاند تارے اس کے رہتے ہیں نگاہوں میں سدا، چاند تارے اس کے رہتے ہیں نگاہوں میں سدا، یہ زمین میرے لیے ہے جیسے کوئی آسمان، اکھیاں وچ ارمان سجاواں اپنے دیس دا ذرہ ذرہ سر سبزو ویران سجاواں، اے پی کے پنجاب دے سونے اکھیاں وچ ارمان سجاواں کیا کہنے ہیں؟ اپنے دیس دا ذرہ ذرہ سر سبزو ویران سجاواں، بن کے میں اخلاق کا پیکر، بن کے میں اخلاق کا پیکر اپنے دیس دی شان سجاواں، بن کے میں اخلاق کا پیکر اپنے دیس دی شان سجاواں، سونے سونے شیراں دے نال میں اپنا دیوان سجاواں، بن کے میں اخلاق کا پیکر اپنے دیس دی شان سجاواں، کیا کہنے ہیں؟ سونے سونے شیراں دے نال میں اپنا دیوان سجاواں، اپنی سوچ ضمیر دے اندر، اپنی سوچ ضمیر کے اندر حق سچ دا عرفان سجاواں۔ ایک شاعر کا خواب میرا وطن، کیا کہنے ہیں؟ ایک شاعر کا خواب میرا وطن، دل نشین لاجواب میرا وطن، ایک شاعر کا خواب میرا وطن،
دل نشیں لاجواب میرا وطن، اس میں شامل ہے خون جوانوں کا، اس میں شامل ہے خون جوانوں کا، کیوں نہ ہو پرشباب میرا اس میں شامل ہے خون جوانوں کا، کیوں نہ ہو پرشباب میرا وفا فروز محبت کے درمیان مٹا دے سینوں سے، مٹا دے ذہنوں سے ساری ضرورتیں مالک، کرتے پوری ہماری ضرورتیں مالک، کسی کے سامنے جھکنے سے اب بچا مالک، ہمیں غیور و جری پاک تو بنا مالک، ہمارے دل میں احساس اب تو زندہ کر، ہماری جھولیاں مہروں وفا سے اب تم بھر، یہ ہوکے ہنجو ہاواں میرا مسئلہ ہوکے ہنجو ہاواں میرا مسئلہ نہیں، دل دا حال سناواں میرا مسئلہ نہیں، ہوکے ہنجو ہاواں میرا مسئلہ نہیں، دل دا حال سناواں میرا مسئلہ نہیں، تے میرا مسئلہ منزل پی کر پجنا ہے، میرا مسئلہ منزل پی کر پجنا ہے، کنڈے بھریاں راواں میرا مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ منزل پی کر پجنا ہے، کنڈے بھریاں راواں میرا مسئلہ نہیں، تے میں ویری دے نال برابر لڑنا ہے، کیا مصرع ہے، میں ویری دے نال برابر لڑنا ہے، کٹیاں ہوئیاں باواں میرا لے کے ہاتھ شمشیر مطلب کیوں بدلدا نہیں تقدیر اپنی لے کے ہاتھ شمشیر مسلم کیوں بدلدا نہیں تقدیر مسلم تیرے کٹھ دی چادر نو کی ہویا تیرے کٹھ دی چادر نو کی ہویا کیوں ہوئی یہ لیرو لیر تیرے کٹھ دی چادر نو کی ہویا کیوں ہوئی یہ لیرو لیر مسلم جنہاں کولوں خراج ہے تو لیندا انہاں ہتھوں ہویا زندگی مسلم اپنی لے کے ہاتھ شمشیر مسلم کیوں بدلدا نہیں تقدیر مسلم مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور یہاں وطن کے حوالے سے خوبصورت اشعار سننے کو ملے۔ ایک نظم پیش کرتا ہوں، پاک دھرتی۔ چاند تاروں سے روشن جبیں ہے تیری، چاند تاروں سے روشن جبیں ہے تیری، پھول کلیوں کی صورت زمیں ہے تیری، چاند تاروں سے روشن جبیں ہے تیری، پھول کلیوں کی صورت زمیں ہے تیری، تیرے کوثار ندیاں جہاں سے الگ، تیرے کوثار ندیاں جہاں سے الگ، ساری دنیا سے درتی ہنسی ہے تیری۔ خدا نے مقام آزادی دیا ہے تم کو، خدا نے مقام آزادی، کرو قبول جہاں کا سلام آزادی، دیا ہے تم کو خدا نے مقام آزادی، کرو قبول جہاں کا سلام آزادی، وطن کی عزت و شان و وقار تم سے ہے، وطن کی عزت و شان و وقار تم سے ہے، اٹھو وطن کو سنوارو بنام آزادی۔ کیا کہنے یا رب تو صدا رکھنا آباد وطن میرا، یا رب تو صدا رکھنا آباد وطن میرا، مہکا ہی رہے ہر دم ہر پل یہ چمن میرا، کیا کہنے مہکا ہی رہے ہر دم ہر پل یہ چمن میرا، کرتا ہوں دعا تجھ سے کونین کے حوالے،
करता हूँ दुआ तुझसे कौनैन के ऐ बाली, कायम तू सदा रखना मेरे खेतों की हरियाली। हर को हो दमन मेरा सोना ही उगलता रहे, हर को हो दमन मेरा, या रब तू सदा रखना आबाद वतन। क्या कहते जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को कायम व दायम रखने के लिए जो अपना किरदार है उसको बड़े खुलूस दिल के साथ अदा करें। और सबसे बड़ी बात जो बातिल क़ुव्वतें हैं उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि हमें नज़रिया पाकिस्तान से हटा के और वो अपने नज़रियात के मुताबिक जो है वो अपने एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। तो हल्का इल्म व अदब इससे पेशतर भी मुख्तलिफ़ मौक़े पर कायद-ए-आज़म डे पर 23 मार्च के हवाले से और मुख्तलिफ़ दिनों के हवाले से, कौमी दिनों के हवाले से प्रोग्राम करता रहा है। तो इस मरतबा 14 अगस्त का प्रोग्राम हमारे पेश नज़र था कि इस मौका पर हम एक वतन के हवाले से जो शुअराए कराम ने अशार लिखे हैं वो उनको पेश किया जाए और उसको हाईलाइट किया जाए, ताकि लोगों के ज़हनों में वतन से मोहब्बत, वतन की बुनियादों को मजबूत करने का शऊर और जो नज़रिया पाकिस्तान है उसका उनको एहसास उनके दिलों में उजागर किया जाए। जी आज हम मौजूद हैं इकबाल लाइब्रेरी में, और आज वतन के हवाले से एक मुशायरा था जिसका एहतमाम जो था वो इकबाल साजिद साहब ने किया हुआ था। माशाल्लाह बहुत से शुअरा ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया, दिल से किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह करीम ने हमें ये खित्ता अता फरमाया, और अता फरमाया रमज़ानुल मुबारक में 27। ये अल्लाह करीम का ख़ास एक करम है।